کل کے سبق کے اندر 2 آیتیں پڑھی گئی تھیں، آیت نمبر 185 اور 186۔ 185 کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فضیلت کا ذکر کیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے فضیلت دے دی۔ پھر قرآن کی 2 صفتیں بتائیں، یہ ھدی للناس بھی ہے وبینات من الہدیٰ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور لوگوں کو واضح دلائل بھی دیتا ہے، اور قرآن حق اور اسلام میں باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آگے رمضان کے مہینے کی فرضیت کہ جو بندہ پائے اس کے روزے رکھے، مریض ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے تاکہ اس کی گنتی پوری ہو سکے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیں انی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ کسی عقل والے نے امام صاحب سے سوال کیا تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، جو عقل پرست طبقہ ہے، داریہ لوگ، خدا کے وجود کے قائل نہیں، اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھئی نظر بھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کائنات کے سارے دلائل اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ بتلاتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشغول بتاتا ہوں نا کہ میرے ارادے ٹوٹنے سے میں پہچان لیتا ہوں کہ کوئی ذات موجود ہے جو کہتا ہے علی تیری نہیں چلے گی، چلے گی میری، تو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، وہی جو تو مرضی کرتا رہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کو عقل کے طور پر جواب دینے کے لیے امام صاحب نے فرمایا گھی اور شکر اور دودھ لاؤ، دودھ اس کے سامنے اس کے ہاتھ سے فرمایا شکر ملاؤ اس دودھ میں، ملا لی، اب بتلایا مجھے بتاؤ شکر کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں دودھ میں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں دکھاؤ نا، وہ کہتے نہیں ہے، بس آپ محسوس کریں میٹھا دودھ نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں بس یہی ہم کہتے ہیں خدا ہے، اس پوری کائنات میں خدا کو محسوس کیا کرو، اس میں یہ کائنات کی دن اور رات کا آنا جانا یہ سارا کا سارا اس بات کی دلالت نہیں کر رہا کہ خدا موجود ہے؟ اگر ایک سے زائد بھی الہ ہوتے تو یہ نظام فاسد نہ ہو جاتا۔ ایک ذکالی الہ ہے اور وہ تمہارے بڑے قریب ہے، جب بھی بندہ پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے پکارتا ہے، اللہ کہتے ہیں لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کچھ مانگ تو صحیح، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں نے بتایا تھا دعا کی تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، خواہ مخواہ غافل دل سے مانگی دعا یا رسمی دعا، وہ فرمایا کہ بس صرف وہ ایک رسم تو پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس طرح کی جو مانگنے کا حق ہے اس طرح نہیں مانگا جا رہا۔ پھر یہ درمیان میں نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات لانے کے بعد یہ بھی ربط بھی اس کا خاص طور پر مفسرین نے ذکر کیا ہے، پیچھے بھی رمضان کے احکام، آگے پھر رمضان المبارک کے احکام، یہ درمیان میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں قریب ہوں۔ اس کا ربط علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ خاص طور پر اس آیت کو درمیان میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی یاد رکھو اللہ تو ویسے ہر حال میں قریب ہے، لیکن روزے دار کے ذرا خاص قریب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کو افطاری کے وقت جو دعا مانگتا ہے، جو روزے کی حالت میں جو دعا مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا تو روزے اور دعا کا بھی خاص تعلق ہے، اس کو ذکر کر دیا۔ اب اگلی آیت دیکھیے آج کا سبق، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لکم لیلۃ الصیام، روزے والی راتوں کو، یعنی روزے کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا لفظی معنی، ویسے مراد جماع کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، یہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، وہ تمہارا پوشاک ہیں، وہ تمہارا ستر ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، تم ان کی پوشاک ہو، تم ان کا ستر ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب روزے فرض ہوئے تو میں نے بتایا تھا شروع کے اندر کہ روزے کی فرضیت کا طریقہ یہ تھا، صبح سحری کو روزہ شروع ہوتا، غروب آفتاب کے بعد روزہ ختم ہو جاتا، اب درمیان میں صرف اتنا وقفہ ہوتا کہ جو بندہ سو نہ جائے۔ کوئی بندہ بھی اگر رمضان کا روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر بھی اگر سو گیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس دوران اب وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ بستری کر سکتا ہے، نہ بیویوں کے قریب آ سکتا ہے، کوئی کام، بس روزہ اس کا شروع ہو گیا۔ یہ بڑا مشقت والا امر تھا۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں،
بعض روایت میں قیس بن صائمہ بھی آیا ہے۔ تو یہ دیہاتی صحابی تھے، سارا دن کھیتی باڑی کرتے کرتے شام کو گھر آئے تو آگے سے افطاری کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی کھانے کے لیے، جیسے غربت کا عالم تھا، تو کوئی پانی وغیرہ تھا یا کھجور کو وہ لیا، روزہ افطار کیا۔ بیوی نے کہا کہ میں کچھ مانگ کر لاتی ہوں، وہ چلی گئی پڑوسیوں کے گھر مانگنے کے لیے، تھکے ہارے تھے، لیٹے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، روزہ شروع ہو گیا۔ بیوی واپس لائی کھانا تو وہ سو چکے تھے، بیدار کیا، انہوں نے کہا اب تو روزہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگلے دن سحری شروع کر دی، اب سحری تو ہو چکی تھی، مطلب روزہ شروع ہو گیا، رات گزاری، پھر دن کو چلے گئے، دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے بھوک کی وجہ سے، بڑا سختی کا عالم ہوا۔ اس طرح پھر بڑے مشکل سے رات شام کو پہنچے، اور کئی صحابوں کو اس طرح یہ معاملہ پیش آیا، اور اسی طرح بعض صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ رات کو سو گئے اور سونے کی وجہ سے وہ اپنے بیویوں کے قریب چلے گئے۔ ظاہری بات ہے جو ایک عام رات کا معمول تھا اس کی وجہ سے پھر وہ قضا لازم ہوگی، اور کفارہ بھی اگر جان بوجھ کر ہو، نہیں تو غلطی سے ہو تو پھر قضا بھی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس بار بار شکایات آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان سے بھی اس طرح کا کوئی کام ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب بڑے پریشان ہیں کہ اس کا کیا مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا کر دی اور فرمایا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے اپنے روزے والی رات میں اپنے بیویوں سے بے حجاب ہونا، کیونکہ وہ تمہارا ستر ہے، تم ان کا ستر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی رخصت دے دی۔ آگے آ رہا ہے کہ پھر اللہ نے صبح سحری سے لے کر شام تک بس یہ رکھ دیا روزہ، رات اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی۔ یہ بہت بڑی رخصت تھی جس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وگرنہ اللہ نہ کرتا، اگر اسی حکم کو جاری رکھتا تو مسلمان کو ماننا تو ضروری تھا، لیکن مشقت زیادہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت والا معاملہ کیا، عنایت کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہاں پر دوسری بات، پورے قرآن مجید میں یہ حکم کہیں پر مذکور نہیں کہ اللہ نے رمضان کی راتوں میں ابتدا کے اندر یہ رخصت نہیں دی تھی، یعنی حرام تھا۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث بتائے گی۔ یہ آج کل جو منکرین حدیث کا ٹولہ ہر جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیثوں کا کیا ہے جی؟ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو کتنے قرآن کے جہاں جہاں میں مقام آ رہا ہوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس مقام پر قبلے والی بیعت ابھی پیچھے گزری ہے کہ کہاں ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم، لیکن نسخ کا حکم ہے۔ اس کا حکم کہاں ہے؟ نہیں ذکر، حدیث میں موجود ہے، نسخ کا حکم موجود ہے کہ یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حکم ہوا کب تھا؟ یہ حدیث کے ذریعے ہوا تھا۔ تو جس طرح قرآن حجت ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان بھی حجت ہے۔ ہاں ہونا صحیح چاہیے، سند کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے بے حجاب ہونے کو یہ لازم نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک دو طائفے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی بھی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی رات میں یا الگ سونا یا بستری کرنا یہ ناجائز ہے، یہ کوئی عیب کا کام ہے۔ اللہ نے حلال کیا تو بالکل حلال ہے، اگر اس کو نعوذ باللہ کو حرام سمجھتے تو یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ ہاں جائز سمجھے، اپنی طبیعت نہیں مانتی، وہ الگ بات، عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن جائز ہے، کوئی کرے تو فرمایا اس کو مکمل اجازت ہے۔ تیسری جو چیز اللہ نے یہاں بیان کی، اگلا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ ظاہری بات ہے جو تعلق میاں اور بیوی کا آپس میں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک دوسرے کے وہ رازدار ہے، کوئی اور ان کا رازدار نہیں۔ ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بیوی پر لازم ہے کہ عورت اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اس کا کوئی عیب کسی جگہ سگی ماں اور سگی بہن کو بھی نہیں بتا سکتی، سہیلیاں تو دور کی رہ گئی۔ شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کا ستر ہے، وہ تیرا پردہ ہے، اس کے پردہ داری کرنے ہے، اس کا کسی قسم کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا یہ جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورتیں بھی موجود تھیں اور مرد بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی میاں بیوی کے حقوق کی جو باتیں ہیں، اپنے تعلق کی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، یعنی اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح میں نے کیا، اس طرح کیا، جیسے آج کل ایک عام چل گئی ہے، رسم چل پڑی ہے، شادی کے بعد دوست آ جاتے ہیں، ادھر سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ اپنی روایات سنانے لگتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو سنانے والا مرد ہے یا سنانے والی عورت ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہ ہوتے تو میں شاید بیان بھی نہ کرتا۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح ہیں جیسے
چوک کے اندر بھرے چوک میں گدھا اور گدھی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، یہ سرعام اس گدھے سے بھی بدتر انسان اور بدتر عورت ہے جو اپنے عیب کو اور اپنے گھر کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ کتنی سخت وعید حضور علیہ السلام نے فرمائی تم سطر ہو۔ قرآن کہتا ہے، کوئی سلف صالحین کے اندر واقعہ ہے ایک بزرگ کا، انہوں نے ارادہ کیا اپنے بیوی کو طلاق دینے کا، تو کچھ لوگ قریب آ گئے، حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا بس اس کے اندر کوئی عیب ہے، عیب تو بتلا دیں۔ میں اپنی بیوی، انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کا عیب تمہیں کیوں بتلاؤں؟ لوگ خاموش ہو گئے، طلاق دے دی۔ پھر لوگ آ گئے، حضرت اب تو بتلا دیں کہ اس کے اندر کیا عیب تھا، آپ نے کیوں چھوڑا اس کو؟ تو فرمانے لگے کسی کی بیٹی کا عیب میں تمہیں کیا بتلاؤں، بس جو تھا میں نے طلاق دی تھی۔ تو یہ ہے سطر، اس کے بعد بھی اس کا پردہ رکھے، اس کے ہوتے ہوئے اس کا پردہ رکھے۔ اگر یوں بات ہوتی کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا عیب شمار کیا جاتا یا متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا عیب شمار کیا جاتا، اس کا پہلا خاوند موجود ہے، بعض لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عورتوں کے ساتھ، ساری کی ساری یا بیوائیں ہیں یا متعلقہ عورتیں ہیں سوائے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کچھ کے خاوند شہید ہو چکے ہیں، کچھ کے خاوند موجود تھے اور طلاق ہو چکی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ایسے فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں سب سے زیادہ باحیا انسان، عرب کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجاب والے تھے۔ اور فرمایا کہ اپنے سطر کی حفاظت، اپنے سطر کا خیال کرنا، اپنی ان پوشیدہ باتوں کا خیال کرنا یہ فرض اور لازم ہے، اس کا ظاہر کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس لیے جس طرح فرمایا بے حیائی کا کام کرنا یا بے حیائی کی باتیں کرنا یہ ساری کی ساری شریعت نے ناجائز کرا دی۔ تو شریعت نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا سطر ہو، ایک دوسرے کی عیب کو چھپاؤ، اور فرمایا کہ ہاں اس کے اندر آج کل یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی مرد عورت کے حقوق ادا کرنے پر قابل نہیں ہے، جیسے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ مسائل پیش آئے، مسئلے پوچھنے میں نہ کوئی شرم ہوتی ہے نہ ہی کوئی عار ہوتی ہے، عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کیا یا رسول اللہ میرا جو خامد ہے وہ بستری پر قادر ہی نہیں ہے، تو لہذا میں طلاق چاہتی ہوں۔ اس بنیاد پر وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، خلع کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ عدالتی خلع جو ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، اس میں 60 یا 80% خلع وہ ہو رہا ہے جس کے اندر طلاق نہیں ہوتی، اور لڑکیاں آگے نکاح کرتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ پچھلا نکاح ختم ہی نہیں ہوا۔ یک طرفہ عدالتی خلع ہمارے اور شریعت کے ہاں معتبر نہیں، یہ بات یاد رکھے گا۔ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، تو بیوی سے قاضی پوچھے گا وجہ کیا ہے، وجہ بیان کر۔ اب وجہ دو شرعی ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرا شوہر نامرد ہے، اور اس بنیاد پر پھر بھی قاضی اس کو پھر بھی طلاق کا حکم نہیں دے گا، اس کو وقت دیا جائے گا 6 ماہ یا 1 سال، جتنا قاضی مناسب سمجھے گا، 1 سال سے زیادہ نہیں، اپنا علاج کرے۔ اگر اس کے باوجود بھی قادر نہیں، پھر قاضی اس کو کہے گا طلاق دے۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا، قاضی فسخ نکاح کر دے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ دوسری بنیاد ہے کہ شوہر نہ بساتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے، نہیں یعنی نہ اس کو نفقہ دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے۔ بیوی اس بنیاد پر عدالت جاتی ہے کہ میرا خامد مجھے بساتے، میں بسنا چاہتی ہوں، میرا نفقہ خرچہ رہائش نہیں دیتا، اور نہ میرا خرچہ دیتا ہے، نہ بچوں کا خرچہ دیتا ہے، اور نہ طلاق دیتا ہے۔ عدالت اس کو طلب کرے گی، وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا اس کو بتایا جائے گا بھئی تو اس کو یا تو طلاق دے دے یا آباد کرے۔ وہ کہتے ہیں میں آباد کرتا ہوں نہ طلاق کرتا ہوں۔ اب عدالت اپنے طور پر اس بیوی کو فسخ نکاح کر دے، یہ بھی جائز ہے، عدت کے بعد آگے ہو سکتی ہے۔ اب عام طور پر یہ گھریلو جھگڑوں کی بنیاد پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر شوہر چاہتا ہے میں بسانا چاہتا ہوں، اکثر کیس اس طرح ہیں، عورت اپنا کھلا لینا چاہتی ہے کسی اور بنیادی وجہ سے، اور شوہر اس بات پر راضی نہیں ہے، نہ اس نے طلاق نامے پر، خلع نامے پر دستخط بھی نہیں کیے۔ عدالت نے ڈگری جاری کر دی کہ ہر مہینے 1 ڈگری، تو یہ ڈگری جو جاری کی ہے جس پر خاوند کے دستخط نہیں ہے، یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ یہ بالکل واضح فیصلہ ہے، کسی بھی دارالفتہ سے اس کا فتویٰ نہیں ملے گا، یہ طلاق شمار نہیں ہوگی جب تک خاوند اس کے اوپر رضامندگی کا اعلان نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہی بندہ ہے اور وجہ ایسی ہے کہ شرعی وجہ بھی نہیں بن رہی، لیکن اب ان کا بسنا ممکن نہیں رہا اور بچی آگے بس نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ چاہے زبردستی چاہے انعام دے کر، کوئی لالچ دے کر، خلا ہوتی نہ لالچ ہے، مال دے کر اس کو راضی کر لیا جائے، بھائی اتنا مال لے لے، حقمار معاف کرتی ہوں، یا اتنا مال لے لے، اس کاغذ پر دستخط کر دے، تو پھر خلا ہو جائے گا۔
اور اگر یہ نہیں تو دوسرا طریقہ کہ کسی بڑے حاکم سے یا کسی ملک سے یا کسی بڑے بندے سے پریشر ڈلوا کر اس سے دستخط لیے جائیں، چاہے جبرن بھی لیے جائیں، تب بھی اس کی طلاق ہو جائے گی۔ یک طرفہ بغیر دستخط والی جو طلاق ہے یہ معتبر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ عورتوں اور مرد ایک دوسرے کے کیا ہیں، یہ سطر ہیں، اور ان کو اپنے سطر کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے پردہ دری نہ کریں، عیب کو نہ اچھالیں۔ اگلی ٹکڑا سنیں آیت کا۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ وہ جو واقعات پیش آئے اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم تھے تختانون، خیانت کرو گے، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ کو پتہ تھا کہ تم خیانت کر بیٹھو گے، اللہ کے تو علم میں تھا، اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ جو حکم ہوا ہے کہ رات کو تم نہیں کر سکتے، یہ پابندی بہت مشکل ہو جائے گی۔ فتاب علیکم، وہ جو گناہ ہوا اس کا کیا ہوا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر رجوع کیا، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور ہم نے درگزر کر لیا تم سے۔ وہ جو حکم جو درمیان میں صحابہ کے ساتھ کچھ واقعات پیش ہوئے، اللہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے معاف کر دیے۔ فالآن باشروہن، پس اب فرمایا باشروہن، تم اپنی عورتوں کو ملو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں پھر وہاں پر حکم دے دیا کہ وہ جو درمیان میں معاملہ ہوا تھا، اللہ کہتے ہیں وہ حکم ختم ہو گیا، وہ حرمت ختم ہو گئی، اب اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا کہ ہم بستری کر سکتے ہو، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لکھی۔ یہاں مراد اولاد ہے، یعنی اصل نکاح کا مقصد ہی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، تو فرمایا اس کے لیے پھر جو مقرر کر دیا گا۔ یہاں بھی ایک مسئلہ علماء نے یہاں لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ عزل سے مراد جیسے آج کل کنڈم کا استعمال ہے، یا ویسے وقفہ ہے جو عارضی وقفہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیویوں کی اجازت سے کر سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ ضرور ملے گا۔ یعنی جو اولاد تمہاری ہے نا وہ ہو کر رہنے ہے، وہ چاہے آپ جو طریقہ بھی اختیار کریں، تو جو مقدر ہے وہ ملے گا، لیکن بیوی کی اجازت سے آزاد، عورت کی اجازت کے بغیر فرمایا عزل کرنا جائز نہیں۔ یہ کر سکتے ہو کہ ہم بستری کے انزال نہ کیا جائے، تو اس کو بولتے ہیں عزل۔ تو آپ سے مستقل منصوبہ بندی جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مستقل وقتی طور پر عورت کی صحت اس بات کی گواہی نہیں دیتی، ساتھ دیتی، یا ایک بچہ پہلے بہت چھوٹا ہے، اگر دوسرا حمل ٹھہر گیا یا دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بھی ایسی وجہ شرعی بنتی ہے تو ان کے لیے وقتی طور پر 1 سال 2 سال 3 سال کا وقفہ کرنا جس کی شرع اجازت ہے۔ لیکن مستقل طور پر نس بندی کروا دینا کہ مرد خصی ہو جائے یا عورت کا رحم نکلوا دیا جائے، یا آج کل بچہ دانی نکلوا دی جاتی ہے، یہ نس بندی جو کروا دی یہ حرام ہے، یہ ساری زندگی کو گناہ ملتا رہے گا وقتی۔ اور ہاں یہ صرف اس عورت کو اجازت ہے، جیسے آج کل بعض کچھ کیس آئے اور علماء نے پھر اس کا حکم دیا، جدید دارالعلوم کراچی سے فتویٰ جاری ہوا کہ کچھ کیس ایسے آئے کہ کینسر بن گیا، اور عورت کو کینسر بن گیا، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ، ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر نے اگر یہ آپریٹ نہ کیا گیا اور یہ مستقل نس بندی نہ کی گئی تو پھر یہ عورت مر جائے گی، اس صورت میں پھر اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ مستقل نس بندی، مستقل منصوبہ بندی جو خاندانی منصوبہ بندی ہے، یہ کرنے والے خاندانی منصوبہ بندی کے اندر نوکری کرنا، اس کے اندر کام کرنا، اس کی تنخواہ لینا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اس کام کے اندر شامل ہونے والا جو بندہ بھی سبب بنے گا کسی درجے کے اندر، یہ شریعت کے واضح حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا، جس کی سرپرستی میں چل رہا ہے، جس کے حکم سے چل رہا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے لیے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، قصور کثیر الودود کے لفظ آتے ہیں، جو زیادہ، تاکہ میں اپنی امت پر کل قیامت کے دن فخر کر سکوں کہ میری امت باقی امتوں سے زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر فرمایا جو مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تیسرا حکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب کھاؤ اور پیو۔ اب رات کا ختم ہو گیا تو اب سحری کب تک کر سکتے ہیں؟ پہلے تو تھا سونے پر، اب فرمایا اللہ نے ایک حد بیان کر دی، کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ الگ ہو جائے، واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت۔ روزہ سحری کرتے رہو جب تک سیاہ دھاگا سفید سے الگ نہ ہو جائے۔ یہاں حضرت عدی بن حاتم
رضی اللہ تعالیٰ حضرت حاتم طائی کے سردار کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے یوں کیا، جب آیت اتری نا سنی اور جا کر اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید اور سیاہ دھاگا آپس میں لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھ لیا. اب بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، دھاگا تو الگ نہیں ہو رہا، لیکن 12 سال ہو گئے کہ صبح ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نا، آپ علیہ السلام یوں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ دھاگے ہاتھ میں لیے ہوئے. آپ نے قرآن تو کہتا ہے کہ دھاگے الگ ہو جائیں، یہ تو الگ ہی نہیں ہے، میں تو کھاتا رہا. پھر آپ نے فرمایا اے عدی تیرا تکیہ تو کافی لمبا نہیں ہوگا جس نے رات اور دن کو اپنے نیچے چھپا لیا. اس سے مراد رات اور دن تھا کہ تو نے اپنے تکیہ کے نیچے صاحب چھپا لیا، یہ تیرے تکیہ کے نیچے نہیں آنے والا، مراد یہ رات اور دن ہے. تو حالانکہ عرب صاحب ہیں، قرآن کی تفسیر سمجھنے میں غلطی لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی. مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان دے سحری کرتے رہا کرو. یہ جو غلطی ہے نا آج کل کہ اذان ملتی رہے تو کھانا کھا سکتے، اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھایا جا سکتا ہے. یہ حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جو صبح سے پہلے دی جاتی تھی. یہ جیسے ہمارے آخری 5 منٹ کا اعلان نہیں ہوتا، یہ الارم ہوتا تھا صحابہ کے لیے. عبداللہ بن مکتوم کی اذان شروع ہو گئی، جلدی جلدی ختم کر لو، مطلب ابھی حضرت بلال نے اذان شروع کرنی ہے. جیسے فرمایا حضرت بلال اذان شروع کریں، جو جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے. اب اذان کی ابتدا مراد ہے یہ. اب اس بندے کو یا تو کوئی اس کو واضح فرق سمجھ سکے، اس کے لیے تو حکم ہے کہ وہ اپنا دیکھے کہ صبح طلوع ہو گئی ہے، اب صبح رک جائے. اور یہ آج کل تقریباً 1000 میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہو تو آج کل حساب ہے وقت کا، جو کیلنڈر ہمارے پاس شائع ہوئے ہیں، ان کیلنڈر کے مطابق اگر 1 منٹ کے بعد بھی چاہے اذان ملی نہیں ملی، مثال کے طور پر 4:55 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے، 54 منٹ کے اوپر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، 55 پر تو اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس نے 55 منٹ پر جا کر اپنی سحری ختم کی، اس کا روزہ نہیں ہے. تحقیق کرنے پر معلوم ہے کہ میں نے 55 پر ختم کیا تھا. تو یہ سحری کے اندر بڑی احتیاط چاہیے. اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ سیاہ دھاگے سفید سے الگ ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے. تو وہ آج کل ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. پھر کب تک کرنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک. ولا تباشروہن، اچھا پیچھے اجازت دی تھی کہ تم مباشرت کر سکتے ہو، یہاں کہا کہ تم مباشرت نہیں کر سکتے ان عورتوں سے وانتم عاکفون، جب تم اعتکاف کی حالت میں. اعتکاف کے مسائل وہ بھی ذکر کریں گے، ابھی صرف ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم اعتکاف کی حالت میں بیوی سے جو ہے نا جمع نہیں کر سکتے. فی المساجد، مسجد کے اندر، مسجد مراد اعتکاف سنت مسجد میں ہوتا ہے، مرد کا عورت کا اپنی مسجد گاہ کے اندر ہوتا ہے، جو گھر کے اندر اس کا الگ حصہ ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے اللہ کہتے ہیں جو مسائل ہیں نا، تلک حدود اللہ، یہ ذات کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے بیان کر دیں. یہ روزہ کب تک رکھنا ہے، روزہ کب تک مکمل کرنا ہے، جمع کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، یہ سارے کے سارے اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، خبردار اللہ کی حدوں کے قریب نہیں جانا. پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے نا، وہاں آرمی کھڑی ہے، یہ باریک سی لائن ہے، خبردار اس کو کراس کرو گے تو دشمن ملک میں داخل ہو جاؤ گے، وہاں سے کوئی گولی لگے گی، اندھی گولی لگے گی، شکار ہو جائے گا، پھر ہمارا قصور نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سرحد ہے، یہ سرحدیں ہیں اسلام کی، ان کو کراس نہ کرنا، کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کرتا ہے آیاتی، اپنے احکامات، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں، اللہ کے متقی بندے بن جائیں، تاکہ اللہ کے پرہیزگار بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات بیان کیے. اگلی آیت اور یہ کل مزید مسائل انشاءاللہ کل ذکر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.